السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ ایک اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے اور اسلام کی تعریف کیا ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر مذہب اسلام کی پریبھاشا جاننا چاہے تو اسے ہم کس طرح سے بیان کریں گے۔ دیکھیے، اسلام کا عربی اعتبار سے، چونکہ اسلام عربی لفظ ہے، عربی اعتبار سے اس کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اسلام کی تعریف ہم اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ محمد یعنی حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کر آپ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے انہیں مانا جائے، اور آپ نے جن احکام کی تعلیم ہمیں دی ہے اسے خدا کا احکام مان کر اس کی اطاعت کی جائے، یہی اسلام ہے۔ مختصر لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے۔ یہ ہے اسلام کی پریبھاشا، اسلام کی تعریف۔ تو دو چیزیں ڈیفائن ہو گئی، ایک اسلام کا معنی کیا ہے اور دوسری اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کی پریبھاشا کیا ہے۔ تو اسلام کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اسلام کی تعریف یہ ہے کہ حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کر آپ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو دل سے مانا جائے، اور جن احکامات کی تعلیم دی ہے ان تمام احکامات کو اللہ کے احکام سمجھ کر اس کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے، یہ اسلام ہے۔ اور جو لوگ اس پیمانے پر اترتے ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی پریبھاشا ہو گئی۔ مختصر لفظوں میں ہم اسے اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری و اطاعت کرنا، یہ اسلام ہے۔ اب ہم نے اسلام کی تعریف سمجھ لی، اسلام کی پریبھاشا سمجھ لی، تو یہاں ایک اہم دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کا نام اسلام کسی شخص، خاندان یا قبیلے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سوال ہے کہ اسلام کا نام اسلام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہ کیا اسلام کا نام کسی قبیلے، خاندان اور شخص کے نام پر ہے؟ یہ سوال ایک فطری سوال ہے۔ دراصل انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے، جس طرح سے لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اسی طرح اس کی سوچ بنتی ہے۔ تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جتنے مذاہب کو دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ مذاہب کسی نہ کسی شخص یا قبیلے کے نام پر، خاندان کے نام پر ہے۔ مثال کے طور پہ مذہب عیسائی، کرسچن، اللہ کے ایک پیغمبر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی، ایک خاندان، ایک قبیلہ جسے یہودا کہا جاتا تھا، اس کے نام پر یہودی مذہب۔ اسی طریقے سے زرتشتی مذہب، زرتشت کے نام پر زرتشتی مذہب۔ بدھزم، گوتم بدھ کے نام پہ بدھزم، بدھ مذہب۔ تو انسانی سماج میں ہم جن مذاہب کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شخص کے نام پہ،
قبیلے کے نام پہ، خاندان کے نام پر ہے، تو فطری طور پہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اسلام بھی کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی شخص کے نام پر ہے؟ یاد رکھے، اسلام کسی بھی قبیلے، کسی بھی خاندان، کسی بھی شخص کے نام پر رکھا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک صفت، ایک خوبی کے نام پر رکھا ہوا نام ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان کر اس کے سامنے جھک جانا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، چونکہ اسلام کا معنی ہی ہے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو اسلام کسی بھی ذات، کسی بھی شخص، کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے کے نام پہ رکھا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک صفت، ایک خوبی کی بنیاد پہ رکھا ہوا نام ہے۔ جس شخص کے اندر یہ خوبی، یہ صفت پیدا ہوگی، وہ شخص مسلمان کہلائے گا۔ وہ صفت اور خوبی کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان کر اللہ کی تعلیمات کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو اسلام نے اپنے نام ہی سے نسل پرستی، قبیلہ پرستی، خاندان پرستی، شخصیت پرستی، اس طرح کی تمام تر چیزوں کو کنڈم کیا ہے، نگلیکٹ کیا ہے، ختم کیا ہے، اور ایک ایسی صفت پہ لا کر کے تمام انسانوں کو جمع کیا ہے جس میں حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اطاعت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسلام کسی بھی خاندان، کسی قبیلے، کسی شخص کے نام پر نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک صفت کی بنیاد پر اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے، اور صفت اور وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان کر اس کے اطاعت و فرما برداری کی جائے، کیونکہ اسلام کا معنی ہی اطاعت و فرما برداری کے آتا ہے۔ تو اتنی بات جب آپ سمجھ گئے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، اور اسلام کا نام اسلام کیوں رکھا گیا، کیا اسلام کسی ذات، کسی خاندان، کسی قبیلے یا کسی شخص کے نام پر رکھا گیا ہے، اس کے جوابات اس ویڈیو میں آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی سچی فہم ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے، اسے سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔